سورہ توبہ آیت نمبر 111۔ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون وعدا علیہ حقا فی التوراة والانجیل والقرآن ومن اوفى بعهده من اللہ فاستبشروا ببیعکم الذی بایعتم به وذلك هو الفوز العظیم۔ ترجمہ: یقیناً اللہ نے خرید لی ہے ایمانداروں سے ان کی جانیں اور ان کے مال اس عوض میں کہ ان کے لیے جنت ہے، لڑتے ہیں اللہ کی راہ میں، پس قتل کرتے ہیں اور قتل کیے جاتے ہیں۔ وعدہ کیا ہے اللہ نے اس پر پختہ وعدہ، تورات اور انجیل اور قرآن تینوں کتابوں میں، اور کون زیادہ پورا کرنے والا ہے اپنے وعدے کو اللہ تعالیٰ سے۔ اے ایمان والو، پس خوشیاں مناؤ اپنے اس سودے پر جو کیا ہے تم نے اللہ سے، اور یہی تو سب سے بڑی فیروز مندی ہے۔ سورہ توبہ آیت نمبر 111 کے پہلے حصے کی تفسیر۔ یقیناً اللہ نے خرید لی ہے ایمانداروں سے ان کی جانیں۔ ہماری جانیں اسی نے پیدا فرمائی، ہمارے پاس جو کچھ ہے سب اسی کا دیا ہوا ہے، گویا ہماری جانوں اور اموال کا مالک حقیقی وہ خود ہی ہے، اس لیے وہ اگر ہر چیز یوں ہی لے لے تو کسی کو دم مارنے کی کیا مجال، لیکن اس کی شان بندہ پروری ملاحظہ ہو کہ اپنی چیزوں کا ہمیں مالک قرار دیا اور پھر اس فانی زندگی اور ناپائیدار متاع دنیا کا خود خریدار بنا اور قیمت اتنی گراں عطا فرمائی جس کا انسان تصور ہی نہیں کر سکتا، یعنی جنت۔ جب 70 انصار مکہ میں آئے اور رات کو تنہائی میں حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دستے مبارک پر وہ تاریخی بیعت کی جسے بیعت عقبہ ثانیہ کہا جاتا ہے، تو اس وقت حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، اے اللہ کے نبی، جو شرط آپ اپنے رب کے لیے اور اپنی ذات کے لیے ہم سے منوانا چاہتے ہیں منوا لیجئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کے لیے تو یہ شرط ہے کہ تم صرف اسی کی عبادت کرو اور کسی کو اس کا شریک نہ بناؤ، اور اپنے لیے یہ شرط ہے کہ جس چیز سے تم اپنے جان و مال کی حفاظت کرتے ہو اس سے میری حفاظت کرو۔ انصار نے عرض کی کہ اگر یہ شرطیں ہم نے پوری کر دیں تو ہمیں کیا ملے گا؟ فرمایا، جنت۔ اس وقت خوشی سے ان کے دل باغ باغ ہو گئے اور کہنے لگے، یہ سودا تو بڑا فائدہ مند ہے، اب ہم اس سودے کو نہ خود توڑیں گے اور نہ اس کو توڑنے کی آپ سے خواہش کریں گے۔ اس وقت یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ سورہ توبہ آیت نمبر 111 کے دوسرے حصے کی تفسیر۔ پس قتل کرتے ہیں اور قتل کیے جاتے ہیں۔ اس خرید و فروخت کا یہ مطلب نہیں کہ ابھی سے تمہاری جانیں قبض کر لی جائیں اور تمہارے مال و اسباب کو بھی اپنے قبضے میں لے لیا جائے، جیسے عام طور خریدار خرید کردہ چیز کو اپنے قبضے میں لے لیتا ہے، بلکہ اس کا مدعا یہ ہے کہ جب مالی قربانی کا موقع آئے تو تم بلا تعمل اپنی عمر بھر کا اندوختہ پیش کر دو، جب میدان جہاد میں نکلنے کی باری آئے تو سر بکف حاضر ہو جاؤ۔ تمہاری طرف سے یہ پختہ عزم ہونا چاہیے، اس کے بعد خواہ تم صحیح و سلامت جہاد سے واپس آ جاؤ، تمہاری طرف سے سودا پورا ہو گیا اور تم اس معاوضے کے حقدار بن گئے جس کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا۔ حضرت جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا خوب فرمایا ہے کہ میں اس نفس نفیس کا سودا اس کے رب سے کرتا ہوں، ساری کائنات میں اس کا اور کوئی معاوضہ نہیں ہو سکتا۔ یہ اتنی قیمتی چیز ہے کہ اس سے جنات خریدے جا سکتے ہیں، اگر میں اس سے کم تر پر بیچوں تو بہت بڑا خسارہ ہے۔ اگر میں نے اپنی جان دنیا کے حصول میں ضائع کر دی تو میں نے اپنے نفس کو بھی برباد کر دیا اور قیمت بھی ضائع کر دی۔ سورہ توبہ آیت نمبر 111 کے بقیہ حصے کی تفسیر۔ وعدہ کیا ہے اللہ نے اس پر پختہ وعدہ۔ یہ ایسا وعدہ نہیں جس کے پورے نہ کیے جانے کا اندیشہ ہو، بلکہ یہ پختہ وعدہ ہے اور اس کا ذکر صرف قرآن میں ہی نہیں بلکہ سابقہ کتب سماویہ، تورات، انجیل میں بھی صراحتاً موجود ہے۔ آیت کے اس حصے پر عیسائی عالموں نے سخت اعتراض کیے ہیں۔ چنانچہ بحری برنک مین کا حوالہ دیتے ہوئے کہتا ہے کہ قرآن کی عیسائیت کا حق و صداقت سے دور کا بھی واسطہ نہیں، اور اس نے اس کا بڑی شد و مت سے انکار کیا ہے کہ اس قسم کے وعدے کا ذکر تورات اور انجیل میں آیا ہو، باوجود اس بات کے کہ تورات و انجیل اپنی اصل صورت میں محفوظ نہیں رہیں اور زمانے سے ان میں طرح طرح کی تحریفیں رونما ہو گئی ہیں۔ اس لیے موجودہ بائبل میں اگر اس معاہدے کا ذکر نہ ملے تو بھی محل اعتراض نہیں، لیکن خدا کی قدرت ملاحظہ ہو کہ اس محرف انجیل میں بھی متعدد ایسی آیات آج بھی موجود ہیں جو کہ اس آیت کے مضمون کی تصدیق کرتی ہیں۔ اپنا مال اسباب بیچ کر خیرات کر دو اور اپنے لیے ایسے بٹوے بناؤ جو پرانے نہیں ہوتے، یعنی آسمان پر ایسا خزانہ جو خالی نہیں ہوتا، جہاں چور نزدیک نہیں جاتا اور کیڑا خراب نہیں کرتا، کیونکہ جہاں تمہارا خزانہ ہے وہیں تمہارا دل بھی لگا رہے گا۔ نیز متی کی انجیل میں مرقوم ہے، اور جس کسی نے گھروں یا بھائیوں یا بہنوں یا باپ یا ماں یا بچوں یا کھیتوں کو میرے نام کی خاطر چھوڑ دیا ہے، اس کو 100 گنا ملے گا اور ہمیشہ کی زندگی کا وارث ہوگا۔ لوقا متی۔ سورہ توبہ آیت نمبر 112۔
التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود اللہ وبشر المؤمنین۔ ترجمہ: توبہ کرنے والے، اللہ کی عبادت کرنے والے، حمد و ثنا کرنے والے، روزہ رکھنے والے، رکوع کرنے والے، سجدہ کرنے والے، نیکی کا حکم دینے والے اور برائی سے روکنے والے اور نگہبانی کرنے والے، اللہ کی مقررہ حدوں کی، اے میرے رسول خوشخبری سنا دیجئے ان کامل مومنوں کو۔ سورہ توبہ آیت نمبر 112 کی تفسیر۔ مومنین کاملین کی صفات کا بیان ہو رہا ہے۔ التائبون سے لے کر العامرون تک متعدد صفات کا ذکر آیا ہے، لیکن ان میں حرف عطف نہیں استعمال ہوا۔ لیکن والناہون سے پہلے حرف عطف لانے کی کیا وجہ ہے؟ مفسرین نے اس کے متعدد جواب دیے ہیں۔ نمبر 1، ایسے مواقع پر حرف عطف کا ذکر کرنا اور نہ کرنا دونوں صحیح ہیں، اس لیے یہاں مزید کسی توجیہ کی ضرورت نہیں۔ نمبر 2، الناہون کا العامرون پر عطف کیا کیونکہ یہ دونوں مل کر ایک مکمل صفت بنتے ہیں۔ نمبر 3، اور علامہ قرطبی نے یہ بھی لکھا ہے کہ قریش کی لغت یہ ہے کہ 7 کے عدد تک حرف عطف ذکر نہیں کرتے، اور جب 8واں ذکر کرتے ہیں تو پھر حرف عطف کا اضافہ کر دیا جاتا ہے۔ الناہون کیونکہ 8واں وصف ہے، اس لیے واو کا اضافہ کر دیا گیا۔ سورہ توبہ آیت نمبر 113۔ ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم۔ ترجمہ: درست نہیں ہے نبی کے لیے اور نہ ایمان والوں کے لیے کہ مغفرت طلب کریں مشرکوں کے واسطے، اگرچہ وہ مشرک ان کے قریبی رشتہ دار ہی ہوں، جبکہ واضح ہو گیا ان پر کہ یہ دوزخی ہیں۔ سورہ توبہ آیت نمبر 113 کی تفسیر۔ جب انسان فوت ہو جائے تو زندوں پر اس کا یہ حق ہوتا ہے کہ وہ اس کے لیے طلب مغفرت کرتے رہیں تاکہ ان کے استغفار سے پروردگار عالم اس میت کو بخش دے، لیکن یہاں واضح طور پر بیان کر دیا کہ مغفرت صرف ان کے لیے ہے جن کا خاتمہ ایمان پر ہوا ہو، اور جو کفر و شرک کی حالت میں مرے ہوں ان کے لیے مغفرت کا دروازہ بند کر دیا جاتا ہے۔ اس لیے اس آیت میں حکم دیا کہ جن کے متعلق تمہیں علم ہو کہ وہ حالت کفر میں مرے ہیں ان کے لیے کسی کو دعائے مغفرت نہ کرنی چاہیے۔ وہ تمام روایات جن میں یہ مذکور ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت سے اپنے رسول کو منع فرمایا ہے کہ وہ اپنے والدین کے حق میں دعائے مغفرت کریں کیونکہ ان کا خاتمہ ایمان پر نہیں ہوا تھا، ان پر بہکی زماں حضرت علامہ قاضی ثناء اللہ پانی پتی نے خوب سیر حاصل تبصرہ کیا ہے اور ثابت کیا ہے کہ اس قسم کی تمام روایات ضعیف اور معلول ہیں، اس لیے قابل سند نہیں۔ علامہ پانی پتی نے حافظ ابن حجر شارح صحیح بخاری کا یہ قول بھی نقل کیا ہے کہ میں نے ان روایات کے سارے طریقوں میں غور کیا ہے اور سب کو قابل اعتراض پایا ہے۔ علماء کرام نے لکھا ہے کہ قرآن میں ما کان کا استعمال 2 معنوں میں آیا ہے، بمانی نفی جیسے وما کان لنفس ان تموت الا باذن اللہ، اور بمانی نہیں جیسے یہ آیت۔ سورہ توبہ آیت نمبر 114۔ وما كان استغفار ابراہیم لابیہ الا عن موعدۃ وعدها اياه فلما تبين له انه عدو لله تبرأ منه ان ابراہیم لأواہ حلیم۔ ترجمہ: اور نہ تھی استغفار ابراہیم کی اپنے باپ کے لیے مگر ایک وعدے کو پورا کرنے کی وجہ سے جو انہوں نے اس سے کیا تھا، اور جب ظاہر ہو گئی آپ پر یہ بات کہ وہ اللہ تعالیٰ کا دشمن ہے تو آپ بیزار ہو گئے اس سے۔ بے شک ابراہیم بڑے ہی نرم دل اور بردبار تھے۔ سورہ توبہ آیت نمبر 114 کی تفسیر۔ آیت سابقہ میں مرے ہوئے کافروں کے لیے دعائے مغفرت سے منع کر دیا گیا، یہاں اس وسوسے کا ازالہ کیا جا رہا ہے کہ اگر حکم یہ ہے تو پھر حضرت خلیل علیہ السلام نے آزر کے لیے مغفرت کی دعا کیوں کی؟ فرمایا اس کی وجہ یہ تھی کہ انہوں نے آزر سے وعدہ کیا تھا کہ وہ اس کے لیے استغفار کریں گے، اور اس وقت آپ کا یہی خیال تھا کہ شاید اسے ایمان لانے کی توفیق عنایت ہو جائے، لیکن جب وہ کفر پر ہی مر گیا تو آپ اس سے بری و ذمہ ہو گئے۔ ابی سے مراد آزر ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا چچا تھا، آپ کے والد کا نام طارق تھا۔ نیز حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بسند صحیح مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے بنی آدم کے بہترین زمانے میں مبعوث فرمایا گیا، اس لیے ناممکن ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آباء و اجداد میں کوئی کافر گزرا ہو۔ مولانا ابوالکلام آزاد نے بھی اسی توجیہ کو پسند کیا، لکھتے ہیں یہاں باپ سے مقصود ان کا حقیقی باپ ہے یا چچا جس نے بطور باپ کے پرورش کیا تھا، تو زیادہ قوی بات یہی معلوم ہوتی ہے کہ آزر ان کا چچا تھا اور یہ معاملہ اسی کے ساتھ پیش آیا۔ ترجمان القرآن جلد 2 صفحہ 116۔ سورہ توبہ آیت نمبر 115۔ وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون ان اللہ بكل شيء علیم۔ ترجمہ:
اور نہیں ہے اللہ تعالیٰ کا دستور کہ گمراہ کر دے کسی قوم کو اسے ہدایت دینے کے بعد، یہاں تک کہ بیان کر دے ان کے لیے وہ چیزیں جن سے انہیں بچنا چاہیے۔ بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ سورہ توبہ آیت نمبر 115 کے پہلے حصے کی تفسیر۔ سابقہ آیات کے نزول سے پہلے مسلمان اپنے مشرک والدین اور رشتہ داروں کے لیے دعائے مغفرت کیا کرتے تھے۔ جب یہ حکم نازل ہوا تو اندیشہ ہوا کہ آج تک جو ہم ان مشرکوں کے لیے استغفار کرتے رہے ہیں، اس کی وجہ سے خدا کی ناراضگی کا شکار نہ ہو جائیں۔ ان کے اس اندیشے کو دور کرنے کے لیے یہ آیت نازل فرمائی کہ کوئی کام اس وقت گناہ ہوتا ہے جب یہ علم ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے کرنے سے منع فرما دیا ہے، اور جب تک یہ پتہ نہ چلے اس وقت تک یہ عمل گناہ نہیں ہوتا۔ سورہ توبہ آیت نمبر 115 کے بقیہ حصے کی تفسیر۔ اللہ تعالیٰ کا دستور نہیں ہے کہ گمراہ کر دے کسی قوم کو اسے ہدایت دینے کے بعد۔ باب فعال ہے، اس کا یہ مطلب نہیں کہ کوئی راہ راست پر چل رہا ہو اور اللہ تعالیٰ اسے سیدھی راہ سے ہٹا کر غلط راہ پر چلا دے، بلکہ یہاں ادلال بمانی این یحکم علیہم بالدلال، یعنی ان پر یہ حکم لگا دیا جائے کہ اپنی نافرمانی کی وجہ سے یہ گمراہ ہو چکے ہیں۔ اس آیت سے یہ بات بھی واضح ہو گئی کہ حکم عدولی اور نافرمانی کی وجہ سے انسان رفتہ رفتہ گمراہی کی عمیق غار میں جا گرتا ہے۔ سورہ توبہ آیت نمبر 116۔ ان اللہ لہ ملک السماوات والارض یحیی و یمیت وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر۔ ترجمہ: بلا شبہ اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے ساری بادشاہی آسمانوں اور زمین کی، وہی زندہ کرتا ہے اور وہی مارتا ہے، اور نہیں ہے تمہارے لیے اللہ کے سوا کوئی حامی اور نہ کوئی مددگار۔ سورہ توبہ آیت نمبر 117۔ لقد تاب اللہ علی النبی والمہاجرین والانصار الذین اتبعوه فی ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم انه بهم رؤوف الرحیم۔ ترجمہ: یقیناً رحمت سے توجہ فرمائی اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی پر، نیز مہاجرین اور انصار پر جنہوں نے پیروی کی تھی نبی کی مشکل گھڑی میں، اس کے بعد کے قریب تھا کہ ٹیڑے ہو جائیں دل ایک گروہ کے ان میں سے، پھر رحمت سے توجہ فرمائی ان پر، بے شک وہ ان سے بہت شفقت کرنے والا، رحم فرمانے والا ہے۔ سورہ توبہ آیت نمبر 117 کی تفسیر۔ اسرتن کہتے ہیں تنگی اور شدت کو۔ ساعت اسرہ سے مراد غزوہ تبوک کا زمانہ ہے، جبکہ مسلمان طرح طرح کی مشکلات میں گھرے ہوئے تھے۔ سخت گرمی کا موسم تھا، سفر بڑا طویل اور کٹھن تھا، کیسر روم کے لشکر جرار سے مقابلہ تھا، سواریوں کی ازحد قلت تھی، یہاں تک کہ 10 آدمیوں کے لیے ایک اونٹ تھا جس پر باری باری وہ سوار ہوتے تھے، راشن بھی کم تھا۔ ایسا وقت بھی آیا جب 2 آدمیوں کو صرف ایک کھجور پر رات دن بسر کرنا پڑا۔ پانی اتنا کمیاب تھا کہ سواری کے اونٹ ذبح کر کے ان کے پیٹ میں جو پانی ہوتا اس سے اپنی پیاس کو بہلایا کرتے۔ ایسے مشکل وقت میں منافقین کو تو جھوٹے بہانے بنا کر گھر بیٹھ رہنا ہی تھا۔ حالات کی سنگینی کی وجہ سے بعض مخلص مسلمانوں کے دلوں میں بھی خیال پیدا ہوا کہ وہ بھی شریک سفر نہ ہوں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے لڑکھڑاتے ہوئے قدموں کو مضبوط کر دیا اور ان کے دلوں سے شیطانی وسوسے کو نکال دیا، اور محض توفیق الہی کی یاوری سے وہ جہاد میں شریک ہوئے۔ انہی میں سے ایک ابو خیسمہ تھے، یہ بھی مخلص مومن ہونے کے باوجود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم رکاب جہاد پر روانہ نہ ہوئے۔ ایک روز جب دوپہر کے وقت گھر آئے اور دیکھا کہ ان کی دونوں بیویوں نے اپنے اپنے چھپر کے نیچے چھڑکاؤ کیا ہوا ہے اور ٹھنڈے پانی کی سراہیاں رکھی ہوئی ہیں اور لذیذ کھانا تیار ہے، تو کچھ سوچ کر دہلیز پر ہی رک گئے اور اپنے دل سے کہنے لگے، صدحیف، اللہ تعالیٰ کا محبوب تو چلچلاتی دھوپ اور گرم لو میں سفر کی تکلیفیں برداشت کر رہا ہو، اور ابو خیسمہ کے لیے ٹھنڈی چھاؤں میں پلنگ بچھا ہوا ہو، اس کے پینے کے لیے ٹھنڈا پانی اور کھانے کے لیے لذیذ کھانا موجود ہو، اور 2 خوبرو بیویاں اس کی خدمت گزاری میں مصروف ہوں۔ بخدا یہ انصاف نہیں۔ پھر انہوں نے اپنی بیویوں کو فرمایا کہ ابو خیسمہ جب تک اپنے حبیب کے ساتھ جا کر نہ ملے وہ اب ٹھنڈے سائے میں نہیں بیٹھے گا۔ چنانچہ اونٹنی پر سوار ہوئے اور تبوک کی راہ لی۔ جب وہ کچھ نزدیک پہنچے تو صحابہ نے عرض کی، یا رسول اللہ، یہ سوار تو ہماری طرف آتا معلوم ہوتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کن ابا خیسمہ، یہ ابو خیسمہ ہوگا۔ جب وہ قریب ہوئے اور صحابہ نے پہچانا تو عرض کی، واللہ ہوا ابو خیسمہ، بخدا یہ تو ابو خیسمہ ہی ہے۔ انہوں نے حاضر خدمت ہو کر اپنا قصہ عرض کیا، حضور بہت خوش ہوئے اور ان کے لیے دعائے خیر فرمائی۔ سورہ توبہ آیت نمبر 118۔ وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا حَتَّى إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ وَضَاقَتْ عَلَيْهِمْ أَنفُسُهُمْ
أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم۔ ترجمہ، اور ان تینوں پر بھی نظر رحمت فرمائی جن کا فیصلہ ملتوی کر دیا گیا تھا، یہاں تک کہ جب تنگ ہو گئی ان پر زمین باوجود کشادگی کے، اور بوجھ بن گئی ان پر ان کی جانیں، اور جان لیا انہوں نے کہ نہیں کوئی جائے پناہ اللہ تعالیٰ سے مگر اسی کی ذات، تب اللہ تعالیٰ ان پر مائل بکرم ہوا تاکہ وہ بھی رجوع کریں۔ بلا شبہ اللہ تعالیٰ ہی بہت توبہ قبول کرنے والا اور ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ سورہ توبہ آیت نمبر 118 کی تفسیر۔ غزوہ تبوک میں شریک نہ ہونے والے جن تین صحابہ کا ذکر ہو رہا ہے ان کے اسماء یہ ہیں: کعب بن مالک، مرارہ بن ربیع اور ہلال بن امیہ۔ صحیح بخاری اور مسلم میں جو روایت مندرج ہے جس کے راوی خود حضرت کعب ہیں، اس کا خلاصہ درج ذیل ہے۔ جن دنوں غزوہ تبوک کے لیے تیاری ہو رہی تھی، میری صحت اور میری مالی حالت بہت اچھی تھی۔ میرے پاس سواری کے لیے 2 اونٹنیاں تھیں۔ اس سے پیشتر کبھی میرے پاس سواری کے لیے 2 جانور جمع نہیں ہوئے تھے۔ جمعرات کے دن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے 30,000 جانثاروں کے ہمراہ تبوک کی طرف روانہ ہوئے۔ میں نے دل میں سوچا کہ چند ضروری کاموں سے جلدی جلدی فارغ ہو کر میں لشکر کے ساتھ جا ملوں گا۔ ایک دن بھی گزر گیا لیکن مجھے ان کاموں سے فراغت نہ ہوئی۔ دوسرا، تیسرا دن بھی اسی طرح گزر گیا لیکن میں فارغ نہ ہوا۔ جب کئی دن گزر گئے تو میں نے خیال کیا کہ اب تو لشکر بہت دور چلا گیا ہوگا اور اب میرا جانا بے سود ہے، چنانچہ میں نے پیچھے جانے کا ارادہ ترک کر دیا۔ جب میں بازار جاتا تو مجھے ان لوگوں کے سوا جو نفاق کی تہمت سے متہم تھے یا جو معذور تھے اور جنگ میں شرکت کے قابل نہ تھے، اور کوئی مسلمان دکھائی نہ دیتا۔ مجھے اس حرمان نصیبی پر بہت دکھ ہوتا۔ ایک بار خیال آیا بھی کہ اگرچہ تاخیر ہو گئی ہے لیکن پھر بھی چلا جاتا ہوں، کاش میں ایسا کرتا، لیکن ایسا نہ کر سکا۔ وقت گزرتا گیا، یہاں تک کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بخیر و عافیت مراجعت فرما ہونے کی اطلاع آنے لگی۔ مجھے رنج و غم نے آ لیا۔ میں سوچنے لگا کہ بارگاہ رسالت میں اپنی اس غیر حاضری کے لیے کیا عذر پیش کروں۔ خود بھی غور و فکر کیا کرتا اور دانشوروں سے بھی مشورہ لیا کرتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ طیبہ پہنچ گئے تو یکا یک تذبذب کی کیفیت جاتی رہی اور دل میں ٹھان لی کہ سچ سچ عرض کر دوں گا، اور اس بارگاہ میں آ کر پناہ مل سکتی ہے تو سچ سے ہی مل سکتی ہے، جھوٹ بول کر تو اپنے آپ کو رسوا ہی کرنا ہے۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ تھی کہ جب سفر سے واپس تشریف لاتے تو سب سے پہلے مسجد میں جا کر 2 نفل پڑھا کرتے، اس کے بعد حضرت خاتون جنت کے ہاں قدم رنجا فرماتے اور اس کے بعد ازواج مطہرات کے حجروں کو زینت بخشتے۔ جب نبی رحمت مسجد میں تشریف لے آئے اور نفلوں سے فارغ ہو کر بیٹھے تو منافقین گروہ در گروہ حاضر ہو کر جھوٹے بہانے پیش کرنے لگے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے باطن کو اللہ تعالیٰ کو تفویض کر کے ان کی ظاہر عذرداریوں کو قبول فرما لیتے۔ مجھے بھی بعض لوگوں نے ایسا کرنے کا مشورہ دیا لیکن میں نے خدمت اقدس میں حاضر ہو کر اپنی حرمہ نصیبی کی سچی سچی داستان عرض کر دی۔ حضور نے میری عرض داشت سن کر فرمایا، اس نے جو کچھ کہا ہے سچ کہا ہے، جاؤ اٹھو، تمہارا فیصلہ اللہ تعالیٰ فرمائے گا۔ کئی لوگوں نے مجھے بڑی سرزنش کی کہ تم نے صاف گوئی سے کام لے کر اپنے آپ کو مصیبت میں گرفتار کرا دیا۔ میں نے خیال کیا کہ واپس جا کر کوئی عذر پیش کروں، لیکن پھر معاً یہ خیال آیا کہ ایک گناہ تو یہ کیا کہ جہاد میں شریک نہیں ہوا، اور دوسرا گناہ یہ کروں کہ بارگاہ نبوت میں جھوٹ بولوں۔ میں یہ جرت ہرگز نہیں کروں گا۔ میں نے پوچھا کہ کسی اور کو بھی اس قسم کا حکم ملا ہے؟ مجھے بتایا گیا کہ ہلال بن امیہ اور مرارہ بن ربیع کو بھی یہی فرمایا گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو ہمارے ساتھ بات چیت کرنے سے بھی منع فرمایا۔ اب ہمارے ساتھ نہ کوئی ہم کلام ہوتا تھا اور نہ ہمارے اسلام کا کوئی جواب دیتا تھا۔ ہمیں یوں محسوس ہونے لگا کہ یہ وہ لوگ ہی نہیں جو پہلے تھے اور جن کو ہم جانتے تھے، یہ وہ دیس ہی نہیں جس میں ہم نے عمر گزاری، بلکہ یہ کوئی نیا دیس ہے جس کے کوچہ و بازار اور در و دیوار ہمارے لیے بالکل غیر مانوس ہیں۔ مجھے یہ اندیشہ کھائے جا رہا تھا کہ اگر اسی حالت میں موت آ گئی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز جنازہ نہ پڑھائی تو کیا بنے گا۔ میرے 2 دوسرے ساتھی تو رات دن گریا و زاری میں گزار دیتے، انہیں دنیا و مافیہا کی خبر نہ تھی، انہوں نے تو باہر نکلنا ہی بند کر دیا تھا۔ میں کبھی کبھی بازار آتا لیکن نہ کوئی مجھے سلام کہتا اور نہ کوئی میرے سلام کا جواب دیتا۔ ایک دن میں لوگوں کی سرد مہری سے مایوس ہو کر اپنے چچا زاد بھائی ابو قتادہ کے پاس چلا گیا جو اس وقت اپنے باغ میں تھا۔ مجھے اس سے بڑی محبت تھی، میں نے سلام دیا، اس نے جواب تک نہ دیا۔ میں نے کہا، ہے بھائی کیا تمہیں علم نہیں کہ میں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں؟ وہ چپ رہا۔ میں نے 3 مرتبہ یہ جملہ دہرایا، وہ بولا تک نہیں۔ آخر چوتھی بار جب میں نے اسے یہی بات کہی تو اس نے صرف اتنا کہا کہ اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول بہتر جانتا ہے۔ اس وقت بے اختیار میرے آنسو بہہ نکلے اور میں وہاں سے شکستہ دل ہو کر چلا آیا۔ میں بازار سے گزر رہا تھا تو ایک نبطی مجھے تلاش کر رہا تھا۔ لوگوں نے اشارے سے اسے میری طرف متوجہ کیا کہ یہ کعب ہے جسے تم تلاش کر رہے ہو۔ وہ میرے قریب آیا اور مجھے ایک خط دیا۔ یہ خط غسان کے بادشاہ نے میری طرف بھیجا تھا۔ اس نے لکھا کہ ہم نے سنا ہے کہ تیرے صاحب نے تجھ پر بہت جفا کی ہے
اور تیرے ساتھ ناروا سلوک کیا جا رہا ہے، تو ایسا نہیں کہ تیری توہین کی جائے، تو میرے پاس آ جا، دیکھ میں کس طرح تیری قدردانی کرتا ہوں۔ یہ پڑھ کر میں آگ بگولا ہو گیا اور میں نے اس خط کو نظر آتش کر دیا اور اسے کہا کہ اپنے بادشاہ کو کہنا اس خط کا میرے پاس یہی جواب تھا۔ میں نے دل میں کہا میری بدبختی ملاحظہ ہو کہ اب ایک کافر کو یہ جرت ہو رہی ہے کہ میرے ایمان پر ڈاکہ ڈالے۔ اس رنج و غم میں 40 دن گزر گئے۔ 40ویں دن حکم ہوا کہ ہم اپنی بیویوں سے الگ رہیں، چنانچہ میں نے اپنی بیوی کو اس کے میکے بھیج دیا۔ میں نماز پڑھنے کے لیے مسجد نبوی میں جایا کرتا تھا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام عرض کیا کرتا تھا، اور پھر یہ دیکھا کرتا کہ کیا لب مبارکہ کو جنبش ہوئی ہے۔ جب میں نماز میں مشغول ہوتا تو بے کس نواز آقا اپنی نگاہ لطف کو میری طرف مبذول فرماتے، اور جب میں فارغ ہوتا تو اعراض فرما لیتے۔ یہ لمحے میرے لیے بڑے صبر آزما تھے۔ 50ویں رات کو ہماری توبہ کی قبولیت کی آیت نازل ہوئی۔ صبح کی نماز کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا، صحابہ دوڑے ہوئے مبارک دینے آئے۔ سب سے پہلے جس نے مجھے یہ مجدہ جاں فضا سنایا وہ حمزہ اسلمی تھے۔ میں نے فرت مسرت میں اپنے دونوں کپڑے اتار کر دے دیے، پھر میں بارگاہ مصطفیٰ علیہ التحیت والثناء میں حاضر ہوا۔ احباب جوک در جوک مبارک دینے کے لیے آ رہے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور خوشی سے چمک رہا تھا۔ مجھے دیکھا تو فرمایا، جب سے تیری ماں نے تجھے جنا ہے یہ تیری زندگی کا بہترین دن ہے، مبارک ہو۔ یہاں پر 11ویں پارے کا تیسرا رکوع مکمل ہوا۔